بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے الحمدللہ اس وقت موجود ہوں مسجد نبوی شریف میں۔ آج الحمدللہ عرب شریف میں ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آ گیا اور آج یکم شب ہے۔ کل بروز پیر انشاءاللہ 19 جون یکم ذوالحجہ کی تاریخ ہوگی۔ اللہ کریم ان مقدس ایام کے ہمیں قدر و منزلت عطا فرمائے۔ ان مقدس ایام کے متعلق ویسے تو حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں کثرت سے تحلیل، تکبیر، تمہید کرو۔ تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر کا ذکر ہے، اور تحمید سے مراد اللہ کی حمد یعنی الحمدللہ کی کثرت ہے۔ یعنی آپ اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں، کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد بجا لائیں۔ آئیے آپ کو مزید ذوالحجۃ الحرام کے پہلے عشرے کی جو فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے اس کے متعلق بتاتے ہیں، سماعت کیجیے گا۔ ذوالحجۃ الحرام اسلامی سال کا وہ 12واں مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ حرمت یعنی احترام والے مہینے 4 ہیں۔ اللہ کے نزدیک 4 حرمت والے مہینے جن کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا، پہلا مہینہ ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، اور چوتھا رجب المرجب۔ ان میں سے افضل ذوالحجۃ الحرام ہے۔ الحمدللہ ہم اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ چاروں مہینوں میں سے افضل ذوالحجۃ الحرام ہے، بالخصوص اس کے پہلے 10 دن اور راتوں کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں۔ قرآن کریم نے بھی اس مہینے کی پہلی 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ احادیث میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم کے نزدیک کوئی بھی دن عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ نہ عظیم ہے نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے، لہٰذا ان دنوں میں تحلیل، لا الہ الا اللہ اور تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ کی کثرت کرو۔ ایک اور مقام پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے افضل کوئی دن نہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے 10 ذوالحجہ کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور 10 ذوالحجہ سمیت ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں، لہٰذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو، اور ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں عمل کو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ان 10 دنوں میں ایک نیکی کرنے والوں کو 700 گنا بڑھا کر اجر دیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ پاک کو بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا راہ خدا میں لڑنا بھی؟ ارشاد فرمایا ہاں، راہ خدا میں لڑنا بھی، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور ان دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے۔ سبحان اللہ، کیا ہی فضیلت ہے۔ اللہ کریم ہمیں پیارے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس مہینے کو حضور کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کردہ حدیث کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بہت عظیم دن ہیں۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے،
تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سے ممنوعہ دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال بہت زیادہ پاکیزہ اور ثواب والے ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عمل کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل کے مقابلے میں راہ خدا میں لڑنے سے زیادہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان 10 دنوں کو تسبیح و تحلیل میں گزاریں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اور جو حدیث میں تسبیح و تحلیل تحمید کا حکم ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت، اس کا ورد بھی کثرت کے ساتھ کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم نبی رحمت کے صدقے ہمیں ان 10 ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ سے حجاج کرام کے قافلے مکہ مکرمہ کی طرف جانب روانہ ہونا شروع ہو گئے، حج کے ایام بھی شروع ہیں۔ آئیے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم بھی استغاثہ کرتے ہیں، اللہ کریم آنے والے سال ہم سب کو بھی حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں، رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی، مجھ پہ کیا گزرے گی آقا اس برس گر رہ گیا، میرا حال دل تو ہے سب تم پہ ظاہر یا نبی۔ اللہ کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل و صدقے ہمیں حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے، ہمارے ناظرین کو بھی جلد بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ عاشرہ ذو الحجہ میں مشغول ہو جائیے اذکار خیر کرنے میں، اللہ کریم اس ایام کی برکت سے ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اس قیمتی لمحات کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزاریے، تسبیح و تحلیل کے ساتھ پیارے حبیب مصطفیٰ کریم پر خوب درود و سلام بھی پڑھیے۔ اللہ کریم ان ایام کی برکت سے ممکن انشاءاللہ ہمیں سال آئندہ حج و عمرے کی سعادت بارگاہ رسالت میں بھی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ والسلام علیکم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔